आज हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए क़ज़ात की किताब में से जजेस चैप्टर 16 और उसकी 20 आयत जो है उस देखेंगे। क़ज़ात की किताब 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत। बल्कि 18वीं आयत से देखेंगे। जब दलाला ने देखा कि उसने दिल खोल कर सब कुछ बता दिया तो उसने फ़िलिस्तीनियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार आओ, क्योंकि उसने दिल खोल कर मुझे सब कुछ बता दिया है। तब फ़िलिस्तीनियों के सरदार उसके पास आए और रुपए अपने हाथ में लेते आए। तब उसने उसे अपने जानों पर सुला लिया और एक आदमी को बलवाकर 7 लेटें जो उसके सर पर थीं मंडवा डाली और उसे अजियत देने लगी और उसका जोर उससे जाता रहा। फिर उसने कहा, ऐ समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर न थी, खुदावंद उससे अलग हो गया। तब फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली, उससे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा और वो कैदखाना में चक्की पीसता था। तो भी उसके सर के बाल मंडाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। Verse 20. And he said, the Philistines are upon you, Samson. So he awoke from his sleep and said, I will go out as before at other times and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. काजियों के दौर में, जजेस टाइम, चैप्टर पीछे थोड़ा चले जाएं, 3 चैप्टर पीछे, 13 चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि इस्राइल वॉज लिविंग a good life for a while, but उस गुड लाइफ के अंदर people had fallen away from God. वो दूसरे जो बुत प्रस्त लोग थे उनके अंदर mixed up हो गए. They fallen away from God, that they did not even think to ask for help. इतने वो खो गए दुनियादारी में. Never once is there any recognition of sin or a public acknowledgement of the need for God. उन्होंने खुदा की तरफ रजू नहीं किया. They were unaware that they were slowly losing their identity as a nation. खुदा के निराले लोग थे ना, खुदा ने पकड़ा उनको, लेके चुना. They were losing their identity as a nation. Despite no report of Israel crying out to God for help and no apparent sorrow of heart. कोई दिल का कराना कुछ नहीं है, खुदा उनकी तरफ कोई उनका जिक्र तक नहीं मिलता. But God is sovereign God, right? No matter what we are doing, He is sovereign God, and God still intervened. उसने खुद से इनिशिएटिव लिया. खुदा ने, कौम दूर चली गई, गुमराह हो गई, सो गई, दूसरे लफ्जों में.
خدا کی طرف پیٹھ کر لی، پھر بھی وہ ساورن گاڈ ہے، لونگ گاڈ ہے، اس نے انٹروین کیا. God intervened himself and he اپنے لوگوں کے بہاف پر خدا نے ایک ڈلیورر ڈسپیچ کیا جس کا نام سیمسن ہے، جس کی سٹوری ابھی ہم اس باب کے اندر دیکھ رہے ہیں. God sent him. وہ یہ سیمسن جو ہے، اس نے بنی اسرائیل کی ڈیلیورنس کا آغاز کیا، چھڑانے کا آغاز اس نے کیا، اور کمپلیٹ جو فریڈم اسرائیل کو ملی ان قوموں سے، وہ داؤد کے ہاتھ سے ملی. سٹارٹ اس نے کیا، سیمسن نے، لیکن مکمل جو ہے وہ داؤد نے کمپلیٹ اسرائیل کو آزاد کروایا، اور انڈیپینڈنٹ حکومت جو ہے وہ ان کی کھڑی ہوئی اس خطے کے اندر. Samson's role was to begin to deliver Israel, but King David would eventually complete what Samson had begun. اور اس کا ہم پڑھ سکتے ہیں دوسرے سیموئیل کے چیپٹر 8 کے اندر، آپ اس بات کو ریکگنائز کر سکتے ہیں. 13ویں اور 16ویں باب کے اندر God sent his own son to declare the birth of Samson. Incarnate Jesus جو 2000 سال پہلے دنیا میں مجسم ہو کر آیا، وہ the angel of the Lord، اس کو خدا نے بھیجا. وہاں اگر آپ دیکھیں 11ویں باب کی 12 اور 13 آیت میں، تو وہاں لکھا ہے the angel of the Lord to announce the coming birth of Samson. Manoah was his father، اور اس کی ماں جو ہے وہ بھانج تھی، اور منوہا جو ہے وہ سیمسن کا باپ، اور یہ کوئی بڑے گھرانے سے نہیں تھا، دان کے قبیلے سے. اور خدا نے اپنے اینجل کو، فرشتہ کو بھیجا اور اس کی برتھ کا اناؤنس کیا کہ تیرے بیٹا ہوگا، پر تو اس کے سر پر اس طرح نہیں پھرنے دے، وہ ماں کے پیٹ سے ہی نذیر ہوگا. اور those who took the vow, the Nazarene، اس کا مطلب عبرانی زبان میں ہے separation، separate، to be separate. اور یہ پبلکلی اناؤنس کیا جاتا تھا اس بات کو کہ وہ خداوند کی ایک اسپیشل جو انوائنٹنگ ہے اور اسپیشل جو سروس ہے خدا کی، اس کے لیے یہ لوگ مخصوص کیے گئے. ناظرین جان اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ مکمل طور پر اگر آپ پڑھیں 14 باب کی 6 آیت سے 20 آیت، 15 باب میں، 16 باب میں، تو اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبرز کے اندر. گنتی کی کتاب کے 6 باب کی پہلی 8 آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو وہ یہ جو نذیر ہیں، جو جن کو مخصوص خداوند کرتا ہے خاص پرپس کے لیے، ان کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ وہاں پر درج کی گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
شراب نوشی نہیں کرتے, کوئی یہ اوٹ پٹانگ کام نہیں کرتے, رائٹ. اور ان کے جو ان کے لائف کے اندر جو ہیں ایسے کام ہیں جو ان کو کرنا منع ہے. پر اس بندے نے مخصوص ہونے کے ساتھ ساتھ وائلیٹ کیے خدا کے احکامات. یہ وائلیٹ کر کے دوسرے ملک, دوسری قوم, دوسرے قبیلے کے اندر جا کر شادی رچاتا ہے. دلیلہ جو ہے she was not Israelites, تو یہ prohibited تھا. اس نے وائلیٹ کیا اور خداوند کی حکم عدولی کی. اس کی جو فرسٹ پارٹ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. اس نے رہائی دلائی اپنے اکیلے, سنگل ہینڈڈلی. اس نے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کو مار دیا فلسطین. پارشل جو ہے وہ اس نے رہائی جو ہے وہ دی. ججز 16 جو ہے وہ اس کی ٹریجک سٹوری, جو اس کا اینڈ ہے, اس کو وہ بیان کرتی ہے. لانگ سٹوری میکنگ شارٹ, ان لیٹنگ ہز لو کٹ ہز ہیئر. لو میں اسے کٹا دیے نا, جا کر بیٹھ گیا. اس کے بعد ہیئر جو تھے, یہ سرین جو ہے وہ ڈس اوبیڈینس ہے خدا, کہ وہ اس نے راز جو ہے اس کو بتا دی. اور اس نے اس کی جو اپرچونٹی تھی, اس کا جو تھی, اس کی پاور جو ہے وہ اس سے چھن گئی. اس نے سوچا کہ پہلے کی طرح, پہلے اس نے 2-3 دفعہ جھوٹ بولا نا, میری پاور اس میں ہے تو یہ کاٹ دے, تو وہ کاٹ دے, تو ایسے ہو جائے گا. اس نے ایسے کیا, لیکن وہ جھٹکتا تھا, پھر کھل پاور آ جاتی تھی اس کے اندر. پر اس دفعہ جب اس نے ہیئر کٹوا دیے, دل کا راز بتا دیا, تو اس دفعہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ خدا مجھ سے علیحدہ ہو گیا. کئی دفعہ زندگی میں ہم ریکگنائز نہیں کرتے کہ God has departed from us, اور ہم اسی جوش میں رہتے ہیں کہ او جی ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, خدا that's okay, پر ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ خدا ہم سے دور چلا گیا. He didn't realize that God had departed from him. سیمسن جو ہے یہ ہمیں ایک یاد دلاتا ہے, ایک ایسے چرچ کی یاد دلاتا ہے. Remind us about a church which we read in Revelation. اس کے اندر کتنی کلیسیاں ہیں؟ 7, رائٹ. تو ان 7 کلیسیاؤں میں سے ریولیشن 3:17 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لودیکیا کی ایک کلیسیا کا ذکر ہے, اور مسیح خداوند اس سے کلام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ you are rich, you thought you are rich. تو سمجھتا کہ تو بڑا امیر ہے, رائٹ. You thought you were rich and needed nothing, right? And do not know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. مکاشفہ 3:17 کے اندر. It is very frightened to think how easily we can sustain or uphold or maintain a false impression of ourselves. کہ میں بڑی شاہ, I'm rich, منو کسے نہیں کی لگے, I don't care, right? مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ It's a false impression. Being poor in spirit and humble before the Lord means we understand our true condition.
ہماری جو حالت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم ہیں کیا، مٹی، خاک، اور پرائڈ اور لفظ جو ہیں ہمارے جملے ڈائلاگ اتنے زبردست ہوتے ہیں، لیکن ہم ہیں کیا؟ ریمبر دس، وداؤٹ گاڈ وی آر miserable. Look what happened to Samson. جب خدا علیحدہ ہو گیا تو انہوں نے پکڑ لیا اور آنکھیں نکال ڈالی، چکی پیس، وہ اس کو مار بھی سکتے تھے رائٹ اوے، پر انہوں نے اس کو ذلیل کیا، سالوں سال قید کر لیا اور چکی پساتے رہے، اس سے آنکھیں نکال ڈالی. بڑا مان ہے، آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، ان آنکھوں سے آپ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، مان کرتے ہیں. Think about that. Without God, we are nothing. Miserable, weak, and totally helpless. Even when we think we are happy. چہرہ بڑا اسمائلنگ دے گا، ٹھیک ہے، پریز گاڈ، پریز دا لارڈ. Well, we are poor even when we think we are rich. We are doomed to hell even as we looking forward to our next goal or vacation or whatever we are doing in life, or next succession. When we know that who we are without God, we can discover all we can be with God. He is our source. He is the source of our power. He is the source of your richness. He is the source of your health. He is the source of your power. He is the source of your joy. He is the source of your usefulness and eternal wealth. He is the source. 22ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یہ اس کی ججز کے 16 باب کی بات میں But the hair of his head began to grow again. کاٹ ڈالے انہوں نے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اگنا شروع ہو گئے. 16 باب کی 22ویں آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں، The hair on his head began to grow. What does that mean? What it suggests to us? It suggests that no matter how far God's people fall away, no matter where you drowned, you are in the dungeon, چکی پیس رہے ہیں آپ، miserable ہے آپ، no matter what is your situation, His purpose, God's purpose are not jeopardized, and the story is not finished with you and I, and God would work through Samson to accomplish the purpose for which he was born. وہ پیدا کس لیے ہوا تھا؟ رہائی دینے کے لیے اسرائیل کو، لیکن راستے میں بھٹک جاتا ہے، سفرنگ برداشت کرتا ہے، اور اس سفرنگ کے اندر وہ رجوع آتا ہے، ریپینٹ کرتا ہے، اور اس کے ہیئر جب گرو ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو وہی مسا جو ہے، وہی ٹچ، وہی پاور
उसे घेर लेती. God's purpose for Samson was to deliver the people of Israel from the hands of Philistines. Verse 28 and 30 tells us that Samson accomplished more as a deliverer in his death than in his 20 years of judging Israel. उसने 20 साल इसराइल की अदालत की, 20 साल तक वो इसराइल का काजी रहा, और इतनी फतह उसने इन 20 सालों में नहीं की जितनी उसने एक दिन में अपनी मौत के वसीले से. Although he was unfaithful on God's part, but people does not prevent God's purpose. जो खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी के लिए पर्पस रखा हुआ है, वो पर्पस उसने जरूर करवाना है, चाहे हम जहां मर्जी गिर जाए. जिस मकसद के लिए उसने हमें पैदा किया है, वो मकसद कभी अधूरा नहीं रह सकता. रास्ते में जहां कहीं हम भटक जाए, राइट? दैट्स द स्टोरी ऑफ सैमसन टेल्स अस. आपके हेयर काटे जाएं, आंखें निकाल दी जाए, लंगड़ा लूला कर दिया जाए आपको, फिर भी खुदा का मकसद जो है मेरी और आपकी जिंदगी के लिए, वो कभी अधूरा नहीं रह सकता. वो खुदा ने पूरा करना ही करना है आपकी जिंदगी के वसीले से. सो Samson's life proves tragic for the unfaithful ones, कि जो खुदावंद की ताबेदारी नहीं करते या भटक जाते हैं, उनके लिए ट्रैजिक जिंदगी में मुश्किलात तो फिर है ना, राइट? बट वी नीड टू बी सेंसिटिव टू द Holy Spirit. Try your best to be sensitive to God's Spirit. Response to your conscience. अपने ज़मीर को जरा टटोल के देखें. ज़मीर चिराग है, इसके अंदर लाइट है, उसको जो देखें. And walk very closely with Jesus as much as possible you can, knowing that He knows the numbers of your hairs. उसने हमारे सिर के बाल गिने हुए. हमें तो अपनी ये जो पलकें होती हैं, इनके बालों का नहीं पता होता कितने चंद बाल होंगे. 100 के हिसाब से होंगे या 50 होंगे, 200, कितने होंगे या बाल, इनका अकाउंटेबल नहीं है. तो उसने तो सर के पूरे बाल जो हैं वो गिने. He knows the number of hairs on our head. So friends, be careful and sensitive to your call. Let us pray. Sovereign God Almighty, we come to you this afternoon, knowing that you alone control everything in us and around us, for us, within us. We as natural people, born in sin, are nothing but weak vessels in your mighty hands, O God. We fall short from your glory, and we disobey you hundreds times.
in a day. We can't do anything without you, O God. We are sinful people, washed through the blood of Jesus alone, by believing in his sacrificial death on the cross of Calvary. Give us wisdom, O God, and strength, faith to keep walking with you as long as we live here on this planet, in this body. Keep us away from the desires of the flesh and fill us with your Spirit, O God. Have mercy on each one of us. In Jesus' mighty name we pray, and all God's people say, Amen.